کہ 4 قسم کی خرید و فروخت ممکن ہے، جن میں سے پہلی 3 قسمیں جائز ہیں اور چوتھی قسم کے بیع کالی بکالی وہ اسلام میں باطل ہے۔ یعنی اس قسم کی خرید و فروخت کہ معاملہ ڈن کر دیا جائے، سودا ہو گیا، لیکن نہ تو ابھی چیز کا قبضہ پہلی پارٹی دے رہی ہے اور نہ ہی اس کے بدلے میں کسی قسم کا پیمنٹ دوسری پارٹی کر رہی ہے، دونوں کی طرف سے بات زبانی ہے۔ اگر کوئی ایک بھی اپنی والی چیز دینے کو تیار ہو جائے تو وہ پہلی 3 قسمیں تھی جو شرعاً بالکل صحیح اور بالکل جائز تھی، چاہے چیز دے دی جائے، چاہے اس کی قیمت دے دی جائے، چاہے دونوں۔ لیکن اگر دونوں طرف سے خالی زبانی باتیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ، یہ سودا، یہ بزنس ڈیل، یہ ٹرانزیکشن باطل ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ لفظ باطل الگ چیز اور لفظ حرام الگ چیز ہے۔ اگر کبھی یہ کہا جائے کہ فلاں چیز باطل تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام بھی ہوگی، یا اگر کبھی کہا جائے کہ فلاں سودا حرام یا فلاں ٹرانزیکشن حرام تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باطل بھی۔ اور ہاں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز باطل بھی ہے اور حرام بھی۔ کل رات کو، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت ہی لمیٹڈ، مسائل کے اندر بھی اتنی ڈیٹیل میں اگر 1-2 دفعہ ہم چلے بھی گئے اس سے پہلے کے 12 دن 11 دن تو آپ نے دیکھا کہ پھر تقریر لمبی ہو گئی۔ اس لیے میں نے بہت احتیاط کے ساتھ ٹھہر کر یہ لفظ کہا تھا کہ اسلام کی نگاہ میں یہ ٹرانزیکشن یا یہ معاملہ باطل ہے، بس حرام نہیں کہا تھا۔ اب ان دونوں کا فرق کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کے ریفرنس سے یہ بات آئی تھی کہ اسٹاک میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں اسی طرح سے ڈیل ہوتی کہ نہ تو ابھی کوئی پیمنٹ کر رہی ہے پارٹی اور نہ ہی سامنے والی پارٹی ابھی شیئرز کا کوئی پوزیشن دے رہی، تو یہ معاملہ باطل۔ مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ بھی ہو رہا؟ حرام کا مطلب ہے گناہ؟ جی نہیں، یہ ضروری نہیں۔ کیوں؟ باطل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ٹوٹ گئی، ہوئی نہیں، اور حرام کا مطلب ہے کہ اس میں گناہ ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ آئیے عام زندگی سے اس کی 1-2 مثالیں لے لیں۔ اگر آپ کوئی سنت نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا نماز شب، مثلا شب قدر کی جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا نماز وحشت قبر، کوئی بھی سنت نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز ایک مرتبہ آپ نے کسی سے بات چیت شروع کر دی، یا دوران نماز ایک مرتبہ آپ قہقہا لگا کے ہنسنے لگے یا اچھلنے لگے، نماز باطل، نماز باطل، ٹوٹ گئی آپ کی نماز، لیکن حرام نہیں۔ کیوں حرام نہیں ہے؟ اس لیے کہ سنت نماز کو بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی وجہ کے توڑنے کی اجازت ہے۔ حرام کہیں گے اس معاملے کو کہ جس میں آپ نے گناہ کیا۔ اللہ نے آپ کو پرمیشن دی کہ سنت نماز بغیر کسی ریزن کے، کوئی وجہ نہیں، اور ویسے ہی موڈ چینج ہو گیا، آپ توڑ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے اس کی زیادہ واضح مثال، آپ نے کوئی سنتی روزہ رکھا اور ایک مرتبہ 11 بجے دن کو، 1 بجے دوپہر کو، 3 بجے دوپہر کو، 5 بجے دوپہر کو آپ نے کہا کہ میں روزہ توڑتا ہوں، کھا لیا کچھ، کوئی ریزن نہیں، نہ بیمار ہوئے، نہ طبیعت خراب ہوئی، نہ سفر پہ جانا ہے، نہ کسی مومن نے کھانے کی پیشکش کی، بغیر کسی وجہ کے آپ نے 1 بجے کہا بس اب میرا موڈ چینج ہو گیا اور آپ نے کھانا کھا لیا۔ سنتی روزہ آپ نے رکھا تھا 13 رجب کا یا 3 شعبان کا یا 15 شعبان کا، یا جو ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے علی ھذا القیاس، اور روزے میں آپ نے کچھ کھا لیا،
کہا جائے گا کہ آپ کا روزہ باطل ہے، ٹوٹ گیا روزہ، کھانا کھا لیا آپ روزہ ٹوٹ گئے، لیکن حرام نہیں، گناہ نہیں ملا آپ کو، کیونکہ سنتی نماز کی طرح سنتی روزہ بھی جس وقت آپ کا دل چاہے توڑ سکتے ہیں۔ اب لفظ کیا آیا کہ یہ دونوں عمل، نماز سنتی نماز پڑھنے کھانا شروع کر دی، سنتی روزہ رکھا ہے کھانا شروع کر دی، یہ دونوں عمل باطل ہو گئے، لیکن حرام کچھ نہیں ہوا۔ اب آئیے کبھی اس کے الٹ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک عمل حرام ہوتا ہے باطل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے میں اس کی بہت ہی بھونڈی مثال بنا رہا ہوں، بہت ہی یعنی ایسی کہ پیش نہیں آتی ہوگی، لیکن آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا، کوئی بھی نماز واجب یا سنت، سامنے سے کوئی نامحرم عورت گزری، اس نے بری نگاہ کے ساتھ اسے دیکھا نماز کے دوران، قبلے سے نہیں ہٹا اور برے برے خیالات دل میں لانے لگا، فعل حرام انجام دے رہا ہے نماز کے بیچ میں، لیکن نماز نہیں ٹوٹی۔ یہ کیا کہلائے گا؟ حرام کیا، نماز باطل نہیں ہوئی۔ طواف کر رہے ہیں لوگ، خانہ خدا کا طواف، شیطان تو ہر جگہ انسان کے ساتھ لگا، دوران طواف، کیونکہ ایسے واقعات عالم اسلام کے کچھ لوگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا۔ طواف کے دوران مرد اور عورتیں ساتھ، کبھی کبھار شیطان سوار ہوا، اور ایک شخص، کوئی مجبوری نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ دھکا لگ رہا ہے یا پریشر بہت زیادہ ہے یا مجمع بہت زیادہ ہے، سارا سال وہاں مجمع کوئی تھوڑی ہوتا، یا رمضان کی کچھ تاریخوں میں اور یا حج کی کچھ تاریخوں میں، لیکن جان بوجھ کے ایک شخص نے بری نیت کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا اور کسی عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دی۔ حرام، گناہ، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں، لیکن طواف باطل نہیں ہے، طواف اس کا صحیح، یعنی اب تک اگر اس نے 3 چکر لگائے تھے اور چوتھے چکر میں شیطان اس کے سر پہ سوار ہوا تو گناہ کر رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ اب شروع سے دوبارہ طواف کرو، نہیں، وہی چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ اور ایک اور اس کی مثال جو مجتہدین، یہ تو میں نے بڑی شیطانی قسم کی مثالیں دی تاکہ شاید اس کی وجہ سے بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ جو مثال مجتہدین کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے کہ اگر کبھی نماز جمعہ پڑھنا آپ کے لیے واجب، جس کے لیے نماز جمعہ واجب، اس کے لیے جمعے کے ٹائم میں کوئی چیز خریدنا اور بیچنا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان لانے والو، جب پوری شرائط کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو دوڑ کے جاؤ، اور بیع، بزنس، خرید و فروخت، ذروا البیع، اس کو چھوڑ دو۔ قرآن نے کہا بزنس نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی عین اذان جمعہ یا نماز یا خطبے کے دوران بزنس کر لیا تو فعل حرام اور گناہ کیا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مت کرو یہ معاملہ، یہ ٹرانزیکشن، یہ ڈیل، اور آپ نے کر لی، حرام۔ لیکن جو چیز آپ نے خریدی وہ صحیح ہے، وہ چیز آپ کی ہوگی۔ مثلا آپ نے عین اسی وقت پہ ایک مکان کی ڈیل کی، ایک فلیٹ کی ڈیل کی، ایک گاڑی خریدی، یا بہت ہی چھوٹی بات، آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، آپ نے چائے خریدی، مکان خریدے 50 لاکھ کا بنگلہ، یا 5 روپے اور 6 روپے کی چائے کی پیالی خریدی، اصول ایک ہی ہے، دونوں بزنس، دونوں حرام، دونوں گناہ، جس پر جمعے کی نماز واجب۔ اور چونکہ اسی رمضان کے شروع میں یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ جمعے کی نماز ہر مجتہد کے فتوے کس پر واجب ہے، کس پہ واجب نہیں، جس پر واجب وہ نماز کے ٹائم پر کسی قسم کا ٹرانزیکشن یا بیع یا خرید و فروخت نہیں کر سکتا، کر لے تو گناہ، لیکن باطل نہیں، یعنی وہ چیز آپ کی ہوگی، وہ مکان آپ کا ہو گئے، وہ چائے کی پیالی تو خیر اٹھا کے نہ لائیے گا، اس کے اندر کی چائے وہ آپ کی ہوگی۔ 2 مثالیں میں نے دی۔ سنتی روزے میں کھانا کھایا، روزہ باطل ہے، یعنی ٹوٹ گئی، لیکن گناہ نہیں ملا، اس لیے کہ سنتی روزہ توڑ سکتے۔ نماز جمعہ کے وقت جس پہ جمعہ واجب ہے، اگر بزنس کیا، حرام کام کیا، لیکن بیع باطل نہیں۔ پہلی مثال میں لفظ آیا باطل ہے مگر حرام نہیں، دوسری میں لفظ آیا حرام ہے مگر باطل نہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ دونوں لفظ جمع ہو جاتے۔ مثلا واجب نماز میں اگر آپ نے کھا لی،
واجب رمضان کے روزے میں آپ نے کھا لیا تو باطل بھی ہے، یعنی نماز اور روزہ بھی ٹوٹ گئے، اور ساتھ ساتھ گناہ بھی ہے، کیونکہ واجب نماز کا توڑنا بھی جائز نہیں، واجب روزے کا توڑنا بھی جائز نہیں۔ مثلا آپ نے شراب کی بزنس کی تو یہ باطل بھی ہے، کوئی بزنس نہیں ہوا، اور حرام بھی ہے، گناہ لگ ملے، تو یہ تین الگ الگ مسئلے بنتے ہیں۔ دو لفظ ہیں، دونوں شریعت کی طرف ہیں، اس سے تین مسئلے بنتے ہیں، کبھی باطل ہے حرام نہیں، کبھی حرام ہے باطل نہیں، کبھی دونوں۔ چنانچہ جب کبھی کوئی مجتہد عالم مجھ جیسا طالب علم کسی مسئلے میں کہے کہ فلاں چیز باطل، تو آپ کے ذہن میں شاید امپریشن آئے کہ جب باطل کہا تو وہ تو گناہ ہوگا، نہیں۔ یا اگر کبھی کوئی عالم مسئلہ بتائے کہ فلاں کام نہ کرنا وہ حرام ہے، لیکن کیا وہ کام بھی غلط، یا آپ کو دوسرا سوال خود کر کے پوچھنا پڑے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذرا سی ایکسپلینیشن کے بعد اصل مسئلے پر آئیے۔ بے ایک کالی بے کالی، نہ ہم نے چیز کا پوزیشن دیا، نہ سامنے والی پارٹی نے پیمنٹ کیا، اور دونوں طرف سے یہ فارورڈ سودا ہو گیا، یا بات کی بات ہو گئی، ایک ہفتے کے بعد ملیں گے، ایک ہفتے کے بعد پیمنٹ ہوگا، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ ڈیل ہو گئی، یہ اسلام کی نگاہ میں باطل، یعنی کوئی سودا نہیں ہوا لیکن حرام نہیں، یہ امپریشن نہ ہے کہ یہ حرام، یہ باطل۔ یہ سنت روزے کی طرح ہے کہ اس میں آپ نے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا لیکن گناہ نہیں، یعنی یہ کوئی کسی قسم کا بزنس یا ڈیل نہیں ہوئی، باطل، گناہ نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو سودا صحیح ہو جائے اس میں اب کسی ایک پارٹی کو بھی اپنی زبان سے پھرنے اور مکرنے اور پرومس کو توڑنے کا حق نہیں، لیکن جو سودا اسلام کے اعتبار سے باطل، سودا ہی نہیں ہوا، تو آج آپ نے کہہ بھی دیا کہ میں 10,000 شیئر بیچے، ایک ہفتے بعد آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں، وہ غلط تھا، سامنے والے کو یہ بات ماننا پڑے گی۔ یا اگر ہم نے کہا کہ خریدے اور 5 دن کے بعد کا کوئی پیمنٹ نہیں، تو یہ صحیح کہا، سامنے والے کو اس بات کو ماننا پڑے گا، اگر وہ پریشرائز کرے، اگر وہ کسی طریقے سے ہمیں کورٹ کچہری یا دنیاوی کسی آرگنائزیشن کے قانون سے دبائے، وہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن جو بزنس صحیح ہو جائے اس میں اگر ہم بعد میں کہہ دیں کہ کوئی پیمنٹ نہیں، اس سامنے والی پارٹی کو حق ہے ہمیں پریشرائز کرنے کا، مجبور کرنے کا، کورٹ کچہری کا، اور جو وعدہ ہم نے کیا، جو کانٹریکٹ ہوا اس پر عمل کروانے کا۔ تو کل جو بات آئی اس کے اندر لفظ جو آخر میں آیا باطل، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ بن گئے، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں بنا، یا کون آتا ہوگا اسٹاک کا آدمی، لیکن پھر بعد میں بہت زیادہ اس کے حوالے سے سوال ہوئے، یہ وضاحت۔ مسئلہ نمبر 2، کل رات کا